یہاں اس ملک پہ یہ ہونے والا ہے، اب یہاں اس ملک پہ یہ ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے کہنے لگا حضرت اخبار کا آپ پڑھتے نہیں، کوئی آگے خبر سنائے باہر کی، کس کا آپ کے پاس وقت نہیں، جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اسی آگے دوسروں کو خبر بھی کرتے ہیں، حالانکہ کل خبر آ جائے گی کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آنے سے پہلے، ہزاروں سال پہلے قرآن لکھ دیا گیا جو کچھ دنیا میں ہوگا۔ صاحب نے پڑھا لینے فرمایا ساتھی دیکھو اب یہ ہونے والا ہے، اب یہاں اس ملک پہ یہ ہونے والا ہے، اب یہاں اس ملک پہ یہ ہونے والا ہے۔ ساتھی کہنے لگا حضرت اخبار کا آپ پڑھتے نہیں، کوئی آگے خبر سنائے باہر کی، کس کا آپ کے پاس وقت نہیں۔ یہاں تو تعجب ہے کہ لوگ غیبتیں کرنے کے لیے اور جھوٹی خبریں سننے کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب دعوت اور عبادت یہی دو کام نہ رہے مسلمان کو تو پھر اس سے جو چاہو کام کرا لو۔ کہاں سے لوگ وقت نکال لیتے ہیں غیبت کرنے کا، اور کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی باتوں کے سننے کے لیے۔ ساتھی نے عرض کیا حضرت اخبار آپ نہیں پڑھتے، خبریں آپ نہیں سنتے، اور آپ یہ کہتے ہیں ابھی سن میں یہ ہونے والا ہے۔ سر نے فرمایا او ہو تم قرآن نہیں پڑھتے شاید۔ کیا جواب دیا؟ تم قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ تم دنیا کے روزانہ کے حالات قرآن کے ذریعے اچھی طرح معلوم کر سکتے ہو۔ یہ تو باطل نے مزاج ذہن بنایا مسلمان کا کہ یہ اونٹوں کے زمانے کی کتاب ہے۔ یہ تو باطل نے ذہن بنایا مسلمان کا کہ یہ اونٹوں کے زمانے کی کتاب ہے، اس زمانے کے اعتبار سے چلے گی، اس زمانے کے اعتبار سے اس میں احکام ہے، لیکن آج کل کے حساب سے کیسے چلنا پڑے گا؟ اس کے لیے تو جدید ٹیکنالوجی اور جدید تعلیمات حاصل کرنی پڑیں گی۔ وہ احکام جو قرآن میں ہیں وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہیں، ہمیں اس زمانے کے اعتبار سے چلنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر قرآن جو واقعات کے پہلے لکھا گیا اور اللہ کے علم غیب کے مطابق لکھا گیا، تم نے اس قرآن کو کسی ایک زمانے کے حالات کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، کیوں سمجھتے ہیں کہ سمجھنا بھائی وہ تو جو جانے جو عربی پڑھنے جانتے ہیں۔ ارے حیرت کی بات ہے، تم ایسے ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھانے گئے جو اردو نہیں جانتا تھا، تو تم کہو گے کوئی ترجمہ کر دے تاکہ میں اس سے دوا سمجھ لوں۔ اپنے جسمانی علاج کے لیے دوا کا سمجھنا ضروری، زبان جانتے نہیں، کوئی ترجمہ کر دے۔ سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دستور نازل کیا اس کو سمجھنے کا، اس میں غور کرنے کا کوئی فکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی فرماتے تھے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اس ضابطے کو سمجھو گے نہیں تو اس کا تاثر کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا تاثر کیسے پیدا ہوگا دل؟ میں تو حیران ہوں کہ لوگ تعلیم حلقے میں بیٹھتے ہیں، اخباری پڑھتے ہیں، تعلیم حلقے میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کہتے ہیں ہاں اللہ سے ہوتا ہے، جب اخبار پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں حکومت سے ہوگا، اگر حکومت یوں کر دے تو یوں ہو جائے، یوں نہیں کہتے اگر اللہ یوں کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا۔ آپ اے عائشہ اگر تو نے یہ کہا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا تو تو نے شیطان کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ کوئی شخص اگر یہ بات کہہ دے اپنی زبان سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، کس کو چاہیے آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے اور یہ انگارہ اس کی زبان پر بجھے، اس کی زبان جل کر خاک ہو جائے۔ یہ زیادہ اچھا ہے یہ کہنے سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ اور دیکھ لو صبح سے لے کے شام تک سارے مسلمان کیا بولتے ہیں، قرآن کے اعتبار سے کوئی بولنے کو تیار نہیں، جو بولیں گے اخبارات کے اعتبار سے بولیں گے۔ اخبارات کا حال یہ ہے کہ حکومت جو چاہے گی تم سے وہ کہلوائے گی۔ جی ہاں، سارے ذہنوں کو اللہ کے ضابطوں سے موڑ کر حکام اپنی مرضی کے اعتبار سے عوام کو چلانے کے لیے خبریں لائیں گے، یہ سن کر کہیں گے ہاں اگر یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ ساری تعلیم کا حلقے کا اثر اور سارے اللہ کے وعدوں کے اور حدیث کو سننے کا اثر ایک اخبار سے دیکھنا ختم کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن سمجھائے گا اللہ سے ہونا، اخبار سمجھائے گا حکام سے ہونا، قرآن سمجھائے گا اللہ سے ہونا۔ دیکھو اعمال دعوت قدیم ہیں، اعمال دعوت قدیم ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر پورا یقین تھا کہ یہ کام
صحابہ والا کام ہے، یہ کام صحابہ والا کام ہے، اس پر کو پورا یقین تھا، اس پر پورا یقین تھا۔ اس کے صحابہ والا کام ہونے کا مطلب یہ تھا کہ امت قیامت تک اعمال دعوت کو اعمال صحابہ یقین کرتے ہوئے کرے، اعمال دعوت کو اعمال صحابہ یقین کرے، تاکہ یہ اعمال زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے نہ بدل دیے جائیں نہ چھوڑ دیے جائیں، اس خیال سے بدل نہ دیے جائیں کہ بھئی اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں۔ دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے حضرت رات بھر سوئے نہیں، بہت پریشان رہے۔ مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی پریشانی کو دیکھ رہے تھے، تو صبح کو پوچھا کہ رات آپ ٹہلتے رہے اور سوئے نہیں، کیا بات ہے، کوئی کیا تکلیف؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس بات کا فکر ہے کہ میرے بعد یہ کام ختم نہ ہو جاوے۔ تو مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، یوں عرض کیا حضرت سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس کام کے انبیاء علیہ السلام والا کام ہونے کا یقین ہے؟ اس کا تو مجھے یقین ہے، لیکن اگر یہ کام انبیاء علیہ السلام والا کام ہے تو پھر یہ کام اسی طرح امام مہدی تک پہنچے گا۔ اگر کام نبیوں والا ہے تو نبیوں تک پہنچے گا، کام نبیوں والا ہے تو نبیوں تک پہنچے گا، اگر کام نبیوں والا ہے تو پھر یہ کام قیامت تک چلے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ایسی بات مجھے بتلا دی کہ اب مجھے اس کا بالکل فکر نہیں کہ میرے بعد کام ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ محنت ہے، وہ طریقہ محنت قیامت تک آنے والی امت کے لیے تربیت کا اصول اور تربیت کے اعمال ہیں۔ یہ نہ کہو کہ بھئی یہ چیز ہے تو صحیح سیرت میں، لیکن اس زمانے میں یہ چلنے والی نہیں ہے، اس زمانے میں یہ چلنے والی نہیں، کیونکہ عوام کی رغبت اور عوام کی چاہت یہ نہیں ہے۔ میں ضرور بات عرض کر رہا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، اس زمانے میں یہ چیز چل گئی، لیکن اس زمانے میں یہ چیز نہیں چلے گی۔ دیکھو امت کی تربیت کے لیے امت کے مزاج اور طبیعت کو دیکھنا، امت کی تربیت کے لیے امت کے مزاج اور طبیعت کو دیکھنا یہ راستہ ہدایت کا نہیں ہے۔ امت کی تربیت کے لیے ہر زمانے میں امت کے مزاج اور طبیعت کو دیکھنا یہ تربیت اور ہدایت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت پر امت کو لانا یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ ہر زمانے میں امت کو ان اعمال کی طرف لانا جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ امت کی ہدایت اور تربیت کا اصل ذریعہ ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ بھئی اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ قیامت تک امت کی تربیت کا اور امت کی ہدایت کا وہی طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے بعد والوں کی اصلاح، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقے میں ہے جس طریقے میں اس امت کے پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقہ محنت میں ہے جس طریقہ محنت پر پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس لیے اعمال دعوت، اعمال نبوت اور اعمال صحابہ ہیں، اس پر ہر کام کرنے والے کو پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس کام کو ہلکا سمجھ لیا جائے گا جس کام کو اس زمانے کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ یہ کہے گا کہ بھئی یہ زمانے کا کام ہے تو اور بھی بہت سے کام ہیں، اور اگر اس زمانے کا طریقہ ہے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں، یہ نہ کیا یہ کر لیا، یہ نہ کیا یہ کر لیا۔ ہر کام کرنے والے کو دل کے یقین کے ساتھ پورا انشراح ہونا چاہیے اس پر کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال تربیت ہیں، اسے پورا انشراح ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے مسیح سے جوڑا تھا۔ نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا۔ وہی بہت سے طریقے ہیں، یہ نہ کیا یہ کر لیا، یہ نہ کیا یہ کر لیا۔ ہر کام کرنے والے کو دل کے یقین کے ساتھ پورا انشراح ہونا چاہیے اس پر کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال تربیت ہیں، اسے پورا انشراح ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے مسیح سے جوڑا تھا۔ نشر و اشاعت کے ذرائع نے
نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا.